بات ہوئی والد صاحب سے؟ جی بات بھی نہیں ہو پاتی ہے اب. ان کو نہیں پتہ ہے؟ وہ شاید جانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہے. اگر ہم کبھی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو جو قرض دار وغیرہ ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نمبر چاہیے، یہ چاہیے. اب وہ ہم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے. والد کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور بچے نے جو ہے اسی سختی میں JEE مینز کوالیفائی کیا 98.02% کے حساب سے. اور اتنا بڑا لاس ہوا کہ پوری زمینیں سب کچھ اسی کے اندر. کتنی زمین بیچنی پڑی؟ ہمیں 2 جگہ پہ زمینیں تھی. ایک جگہ پہ 3-4 کنال ہوں گے، دوسری جگہ پہ بھی 2-3 کنال تھے. جی باپ بس ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں. بس اتنا چاہیے تھا مجھے باپ سے. پیسے کی وہ معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی نہیں بن پایا کیونکہ وہ چاہت تھی کہ والد صاحب ہوں آپ جی کی خوشی میں شامل. بالکل چاہت تو تھی، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ گھر بھی اب نہیں آ پا رہے ہیں. 3 سال ہو گئے گھر سے دور. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی والد کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور بچے نے جو ہے اسی سختی میں JEE مینز کوالیفائی کیا 98.02% کے حساب سے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے وقت میں جس طریقے سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کئی ساری مشکلاتیں سامنے آتی ہیں اور کچھ لوگوں کو عیش و آرام بھی ہوتا ہے، مگر ہلال احمد شاہ جو کہ گٹلی باغ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے جس طریقے سے بھی گھر کے حالات ہوں، جو یہ ٹھان لیں وہ یہ کر کے ہی رہے آخرکار. ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں ہلال صاحب کی جو کہیں نہ کہیں آپ کو سننا بے حد زیادہ ضروری اور لازمی ہے. ہلال بھائی بہت مبارک ہو آپ کو اور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جس طریقے سے آپ کی جرنی ہے، سب سے پہلے کتنے زیادہ خوش ہیں آپ؟ کیونکہ ٹاپ آپ نے کیا ہے 98.02% لانا بہت مشکل ہوتا ہے. سو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کتنی محنت لگی ہے؟ جی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. اس کے بعد میں اپنے والدین کا اور اپنے ٹیچرز کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے تھرو آؤٹ دا جرنی بہت سپورٹ کیا. اور جب میں نے رزلٹ دیکھا، مجھے پہلے جب آنسر کی ریلیز ہوئی تھی تب مجھے لگا تھا کہ رزلٹ تھوڑا اچھا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا اچھا ہوگا، اتنی اچھی پرسنٹائل ہوگی یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. لیکن جب رزلٹ دیکھا تو بہت خوشی ہوئی. اچھا ہلال، یہ 1 کروڑ والد کا نقصان کیسے ہوا؟ اور ابھی اس خوشی میں والد صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ جی وہ ایک لمبی جرنی ہے. وہ والد صاحب تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اصل میں جب میں 56 کلاس میں پڑھتا تھا، میرا شروع سے الیکٹرانکس میں بہت انٹرسٹ رہا ہے. لیکن جب 56 کلاس میں آیا تب میرے والد صاحب جو والنٹس کا بزنس تھوڑا بہت کرتے تھے، ان نے تھوڑے بڑے لیول پہ بزنس کرنا سٹارٹ کیا اور اسی میں پہلی بار ان کا 30-40 لاکھ کا پہلے بار اماؤنٹ کا نقصان ہوا. لیکن اس کے بعد جب میں 8th کلاس میں آیا اور اس دوران میں نے تھوڑے بہت الیکٹرانکس کے آئٹمس کو ٹھیک کرنا سٹارٹ کیا اور جس سے میں اپنی تھوڑی بہت اپنی میکینک کا کام بھی آپ کرتے تھے؟ جی جس سے میں اپنی اسٹڈی کو کنٹرول کر رہا تھا اور اپنے فیملی کو بھی تھوڑا بہت انکم جنریٹ کر کے دے رہا تھا. لیکن جرنی اتنی آسان بھی نہیں رہی. جب میں 8th کلاس میں آیا، میرے والد صاحب کا پھر سے انہوں نے ایک ٹرائی کیا اور اس بار پھر سے اور ایک لاس ہوا. جی پھر ایسے ہی کر کے جب میں 9th میں آیا تو میری 9th میں پرابلم ہوئی رائٹ آرم کی، جس سے میں اسکول بھی نہیں جا پا رہا تھا. لیکن جب میں 10th میں آیا تو 10th میں والد صاحب نے پھر سے ایک بار ٹرائی کیا تھا کہ شاید اس بار صحیح چلا جائے. لیکن اس بار اتنا بڑا لاس ہوا کہ پوری زمینیں سب کچھ اسی کے اندر. کتنی زمین بیچنی پڑی؟ ہمیں 2 جگہ پہ زمینیں تھی. ایک جگہ پہ 3-4 کنال ہوں گے، دوسری جگہ پہ بھی 2-3 کنال تھے. جی وہ ساری چلی گئی. ان کے اب ہمارا جو مکان بچا ہوا ہے اس پر اب باری آئی تھی، لیکن کیونکہ ایک لون تھا 5 لاکھ کا. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میرے بھائی کی چھوٹی سی ایک جاب لگی 17,000 جس میں پر منتھ اسے مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے بھائی نے اور ایک لون نکالنا پڑا اسے، اور پھر اس لون کو مکان بچ گیا. جی اس کی وجہ سے پھر بھائی اب اس کا پورا وہ سیلری پوری جاتی ہے لون میں. اب مشکل سے گھر چل رہا ہے.
تو کیسے آپ نے اتنی محنت کی, کس طریقے سے پڑھا, کیا روٹین رکھا آپ نے؟ جی جب میں 12th میں آیا تھا اسپیشلی روٹین تو سیم ہی رہا جو مینلی ہر ایک آسپرینٹ کا رہتا ہے, لیکن میری جرنی میں یہ تھا کہ میں کہیں نہ کہیں ٹائم تھوڑی بہت جو میکینکی میں کر رہا تھا, جو الیکٹرانکس آئٹمس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا, تو کہیں نہ کہیں ٹائم تھوڑا بہت وہاں جا رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ جب میں 12th میں آیا, کیونکہ میری پڑھائی ڈسٹرب تھی, گھر کے پریشر بھی تھا, پریشانی بھی تھی, تو 12th میں جب میں آیا تو میرا 12th میں میتھس کا بیک لاگ آیا. اچھا 12th میں بھی فیل ہو گیا. لیکن اور میں نے فرسٹ اٹیمپٹ JEE کا 12th کے ساتھ دیا تھا, جس میں 25 پرسنٹائل جسٹ میں نے اسکور کیا. اور وہیں پہ جو سوسائٹی کی طرف پھر نگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ آپ تو آگے نہیں چل پاؤ گے, اٹس لگا کنی وغیرہ, یہ ساری تانے وغیرہ دیتے ہیں. کیا سونا سوسائٹی میں؟ سوسائٹی تو ہمیشہ ہی بولتی ہے. سوسائٹی آپ اچھا کرو, سوسائٹی تب بھی بولے گی, آپ برا کرو, سوسائٹی تب بھی بولتی ہے. تو کیسے یہ ذہن سے یہ چیزیں نکال کر آپ نے پڑھائی کی اور راغب کیا خود کو؟ جی سب سے زیادہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر میرے پاس تھا وہ تھا فیملی کا, کیونکہ فیملی اس ایشوز سے چل رہی تھی, ان حالات سے چل رہی تھی. میرا یہ موٹیو تھا کہ ان حالات سے اپنی فیملی کو نکالنا ہی ہے, اور JEE ہی میرے پاس ایک راستہ تھا جس کے تھرو میں کچھ نہ ان چیزوں سے نکل سکتے تھے. جی پھر 12th کے میں جب بیک لاگ وغیرہ ہوا تو پھر میں نے ہار نہیں مانی, ہمت نہیں ماری, پھر سے 12th میں میتھ کا ایگزام دیا, اسے کلیئر کیا, اور پھر آگے ایک سال اور اچھے سے پڑھا اور 98.02 پرسنٹائل JEE میں حاصل کی. اچھا جب خوشی ہوتی ہے کسی کے گھر پہ تو کہیں نہ کہیں والد صاحب ضرور ہوتے ہیں. جی تو وہ چاہت تھی کہ والد صاحب ہوں آپ کی خوشی میں شامل؟ بالکل چاہت تو تھی, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ گھر بھی اب نہیں آ پا رہے ہیں. 3 سال ہو گئے گھر سے دور. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک بہت بڑے امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ پیرنٹس کا کتنا رول رہا ہے. حالانکہ میری جو والدہ ہے انہوں نے تھرو آؤٹ دا جرنی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. ایموشنل. جی ایگزیکٹلی, انہوں نے تھرو آؤٹ دا جرنی بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن وہ ایک باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کمی محسوس ہوتی ہے والد صاحب کی؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوتی ہے. ایک باپ کا ایک اسپیشلی اگر میں ایک لڑکی کے بارے میں کہوں تو ایک وہ ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. باپ بس ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں, بس اتنا چاہیے تھا مجھے باپ سے. پیسے کی وہ معاملہ نہیں تھا, لیکن وہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی نہیں بن پایا, کیونکہ کہیں نہ کہیں حالاتوں نے میرے والد صاحب کو اتنا پریشان کیا کہ انہیں گھر چھوڑنا پڑا. اور جو قرضے میں وہ ہے ابھی بھی ہے بہت سارے, ابھی بھی 30 لاکھ پلس ہے ابھی بھی. حالانکہ یہ تو میں ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں, ان کے اکارڈنگ تو 50+ بھی ہوگا. بات ہوئی والد صاحب سے؟ جی بات بھی نہیں ہو پاتی ہے اب. ان کو نہیں پتہ ہے؟ وہ شاید جانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے. اگر ہم کبھی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو جو قرض دار وغیرہ ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نمبر چاہیے, یہ چاہیے. اب وہ ہم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ حالت ہوئی. دل میں درد ہے اس چیز کا, پچھتاوا ہے؟ جی بالکل ہے. اسی لیے تو پھر میں نے تھرو آؤٹ دا جرنی بہت محنت کی, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوئی تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ اپنی طرف سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر پاؤں. اور میری یہ امید ہے کہ اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہو پایا تو کل میں کسی اور کو یہ حالات نہیں آنے دوں گا, کیونکہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے وہ شاید کسی کے لیے امیجن بھی کرنا امپاسبل ہے. اچھا یہ بھی سوال رہے گا, جس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں بات کی, الحمدللہ آپ نے بہت اچھی پرسنٹیج لائی ہے, تو کتنا وقت, کیا روٹین رہا, رات میں کتنے وقت پڑھتے تھے اور کس حساب سے پڑھتے تھے؟ میں صبح فجر کے بعد, فجر نماز کے بعد میں اسٹارٹ کرتا تھا اپنی جرنی. چونکہ میں نے PW آن لائن سے کلاسز لی تھی, بیچ لیا تھا, تو وہاں سے کلاسز ہمیں 6 آورس چلتی تھی آن لائن. تو وہ پیسے کس نے دیے تھے آپ کو؟ جی پیسے بھی شروع میں جب پہلا بیچ لینا تھا 11th کلاس میں, پیسے بھی اویلیبل نہیں تھے. پھر میرے ایک مینٹر ہیں, میرے بھائی کہوں گا میں نے, انجینئر عادل بھیا جو مائننگ گام کے ہے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس وقت وہ بیچ لینے میں ہیلپ کی.
بہت اچھی بات ہے. خیر آپ کو مبارکباد ہے. تو جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, آپ سے جو سیکھ انہیں ملے گی وہ تو خیر ٹھیک ہے, مگر آپ کیا سیکھ دینا چاہیں گی کہ زندگی کی, کہ کس طریقے سے ایک الجھن سے, ایک پہیلی سے, ایک پریشانی سے نکلا جا سکتا ہے اور ایک بار پھر سے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے انسان؟ جی میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا جو توکل ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے, Faith. اور اس کے بعد آپ کو ہمت تو کبھی نہیں ہارنی, حالات چاہے جو بھی ہو, لیکن آپ نے ہمیشہ ایک ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے, اور آپ نے تھرو آؤٹ دا جرنی پازیٹیو رہنا ہے, چاہے حالات کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو جائے, لیکن آپ نے اپنی جو سبجیکٹس ہے ان پہ فل فوکس رکھنا ہے, اور ادھر لوگوں کی باتیں تو بالکل ہی اوائڈ کرنی ہے, کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو ہمیشہ دبانا چاہتی ہے, لیکن آپ کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ بھی, اگر میں اس اتنے برے حالاتوں سے یہاں تک آ سکتا ہوں, تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ بھی کوشش کریں گے, آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں, آپ کے ساتھ جو بھی حالات ہے اس وقت, آپ کوشش کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور محنت کرتے رہے, پڑھائی کرتے رہے, انشاءاللہ آپ بھی ضرور ہلال, کامیاب ایک اور ہوں گے. سوال ہے, معاف کیجیے گا. جب خوشی ہوئی تو ماں سے جب آپ نے یہ بات کہی تو ماں نے چاہت رکھی کہ والد بھی یہاں ہونے چاہیے تھے؟ جی یہ تو ہوتا ہی ہے, بہت ضروری تھا کہ ان کا یہاں پہ ہونا. ابھی آپ ان سے بھی بات کر پاتے, لیکن نہیں ہو پایا. ایکسپیکٹڈ تھا 98.02%؟ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. نہیں تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 96 کے یا 95 کے اراؤنڈ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ جب کی آئی اس سے پہلے تو اتنا بھی نہیں ایکسپیکٹ کر خیر رہا. مبارکباد آپ کو, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے جذبے, آپ کے پاس جنون ہے, جذبہ ہے اور محنت ہے, لگن ہے, تو کسی بھی چیز میں آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور جس طریقے سے ان کی جرنی ہے, خاص کر کئی سارے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں, مگر جو ان کی جرنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کافی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, ریئرلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حادثے سے, ان پریشانیوں سے گزر کر جو ہے اپنا مستقبل سنوارنے کی اور اپنے والدین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فی الحال ہلال احمد شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے جے ای مینز میں جو ہے قریباً 98.02% لائی, اور فخر, ان کا سر جو ہے فخر سے اونچا کیا اپنے والدین کا اور جموں کشمیر کا. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.